ذوالفقار علی بھٹو نے سن 1974 میں پاکستان کے شہر لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا۔ جانو اور جانتے رہو۔ مولوی مشتاق چیف جسٹس، ایکٹنگ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، اور انوار الحق صاحب چیف جسٹس پاکستان، دونوں کے دونوں ان کو سخت عناد تھی، سخت غصہ تھا، سخت نفرت تھی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، جو ان کے سامنے ملزم کے طور پہ یا اپیلانٹ کے طور پہ پیش تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا موقف تھا کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، خصوصاً چیف جسٹس جناب مولوی مشتاق سے، جنہیں انہوں نے اپنے دور حکومت میں چیف جسٹس بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے وکیل سے کہا تھا، عوان صاحب سے، ان کے جو ڈیفنس کاؤنسل تھے، کہ آپ میرے لیے ایڈجرنمنٹ مانگے۔ مقدمہ چلتا رہا، عوان صاحب نے ایڈجرنمنٹ کی درخواست شاید نہیں کی، تو بھٹو صاحب نے انگریزی میں کہا ڈیم اٹ وائی ڈونٹ یو آسک اٹ۔ جب لفظ ڈیم اٹ کو سنا مولوی مشتاق حسین نے، انہوں نے کہا کورٹ میں آپ کو یہ الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا انہوں نے کہا یہ برے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ میں پریشان تھا جس وجہ سے میں نے یہ الفاظ استعمال کر دیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ مولوی صاحب نے کہا وی ڈونٹ کیئر۔ اس پر بھٹو صاحب نے کہا آئی ہیو ٹیکن انف آف اٹ۔ مولوی مشتاق حسین نے ان سے پوچھا واٹ ڈو یو مین بائی انف آف اٹ؟ انہوں نے کہا انف آف انسلٹس فرام یو۔ اس پر پھر مزید یہاں تک بھی شاید معاملہ انات تک کے دکھائی نہ دیتا، اس پر مولوی مشتاق حسین نے پولیس والوں سے کہا اس ملزم کو لے جائیں جب تک کہ اس کا دماغ درست نہ ہو جائے۔ یہ صورتحال یقینی طور پر ایسی تھی کہ میں اسے کہوں گا کہ میل آف IDCs میں آ جاتی ہے۔ وہ میرے خیال میں مولوی صاحب کی زیادتی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی یعنی زبردست آدمی تھے اور وہ بھٹو کے دشمن تھے، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کیس میں نہ بیٹھتے تو بہتر تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک سعید حسن نے کیس کے دوران کچھ بے قاعدگیاں دیکھتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ رات کھانا تھا مولوی صاحب کے گھر میں، میرے سامنے کیس، ان کا کیس سن رہے ہیں، اور 9 کروڑ گالی نکالنی شروع کر دی بھٹو کو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا مولوی صاحب آر یو ہز جج اور آر یو ہز پروسیکیوٹر؟ یو آر ناٹ اونلی ہز پروسیکیوٹر، یو آر اے پرسن ہو از ہیونگ ٹیکنیکل ایٹیچیوڈ ٹورڈز ہم، جیسے بدماشوں کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی اس نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی، مجھے غصہ چڑھ گیا، لہٰذا میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کھانا بھی نہیں کھایا، کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ بندہ جج ہے کوئی، یہ انصاف کر سکتا ہے؟ اتنا بغض ہے اس کو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، صرف اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو جج نہیں، چیف جسٹس نہیں بنایا اور سردار اقبال کو بنا دیا۔ پہلے تو میں اس کے خلاف کو زیادہ اپنا بآواز بلند کچھ بات کرنی چاہتا تھا، پھر میں نے سوچا کہ آپ بھی، یہ میرا موسم بھی ہے، تو بہتر ہے کہ میں ریزائن ہی کر دوں، کیونکہ میں ایسے عدالت کا جج نہیں بننا چاہتا تھا جو اس قسم کی حرکت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تو لہذا میں نے ایک مڈل آف دی کورس جو میں نے اسکیپ ڈھونڈا وہ یہ تھا کہ میں ریزائن کر دوں، اس لیے میں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ جو ٹرانسفر کیا گیا وہ اس لیے کہ جو ہائی کورٹ جج صاحبان تھے ان میں سے ایک جج مولوی صاحب بھٹو صاحب سے بہت خفا تھے، اور سنا ہے اس نے کہا تھا اس کو میرے پاس بھیجو، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ اس مقدمے میں سارا انحصار وعدہ معاف گواہوں پر کیا گیا۔ کیا ایسی صورت میں ملزم کو سزائے موت دی جا سکتی ہے؟ ملتانی گواہ یا وعدہ معاف گواہ جو میں بتا رہا تھا آپ کو، یہ تو سارا مسعود محمود تھا اور اس نے ساری چیزیں کہی تھیں، اور اس سے پریشر بھی تھا۔ تو اس صورت میں یقیناً کسی آدمی کو پھانسی کی سزا دینا میری نظر میں تو صحیح نہیں ہے۔ عدالتوں نے بار بار یہ فیصلے کیے ہیں، اعلیٰ عدالتوں نے، کہ اس کی بات پہ قطعاً کبھی انحصار نہ کرو، اور انحصار اس وقت کرو جب وہ لنک جو کریٹ کرتا ہے اس کو کسی اور معتبر شہادت کے ساتھ آپ اس کی تائید کروا سکتے ہیں یا کورابوریٹ کروا سکتے ہیں۔ اب ایسا مقدمہ جس میں کورابوریشن ہے ہی نہیں
of this moral wretch, of this approver, this state witness, turncoat, کوئی اس کی قطعاً کوئی تائید نہیں, corroboration کہیں سے نہیں ملی کہ بھٹو صاحب کے ساتھ وہ لنک کرے. سزائے موت تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. نہ اسپلٹ ڈیسیجن پہ, نہ ان طرح کے انٹرسٹڈ وٹنسز پہ, اور نہ اس طرح کے کرائم پہ, کنسپیریسی ٹو کمٹ مرڈر. اب یوزلی مرڈررز کو ٹرائل کیا جاتا ہے. اس ایک عجیب سا کیس ہے جہاں مرڈررز آف احمد رضا قصوری's فادر, ان کو تو کسی نے نہیں چھیڑا. ایک وعدہ معاف گواہ اور 4 ایسے گواہان جنہوں نے اعتراف گناہ کیا تھا, جن کو بعد میں سزائے موت بھی ہو گئی تھی, تو کیا ان پر بھی انحصار کرتے ہوئے سزائے موت دی جا سکتی تھی؟ میرا جواب ہوگا کہ نہیں دی جانی چاہیے تھی. یہ ملزمان تھے اور انہوں نے بھی بعد میں ریویو پٹیشن کی تھی کہ ہم نے کسی کے کہنے پر یہ کام کیا تھا, اور ان کو توقعات یہ تھی کہ ہمیں اس کی وجہ سے سزائے موت نہیں ہوگی. اپیل کے دوران سپریم کورٹ کے 9 ججز کی ایک بینچ کے 2 ججز دوران کارروائی الگ ہو گئے تھے. باقی 7 میں سے 3 ججز نے ذوالفقار علی بھٹو کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا تھا. 4 ججز نے ان کی پھانسی کی سزا برقرار رکھی. 4 جج نے فیصلہ دیا کہ گلٹی تھا, نے ہم لوگ 3 نے ایکوٹ کیا, تو پیچھے ریویو فائل ہوا تھا. ابھی ریویو اتنا بیس ہوا تھا, میرا خیال میں ریویو ایک ہی پوائنٹ پر کرنا تھا کہ بھئی 3 جج نے ایکوٹ کیا ہے, یہ نیا پوائنٹ ہے, سینٹنس لائف کرو. جس کیس میں ڈائریکٹ ایویڈنس نہ ہو, پہلے تو اس کی سزا کا چانس ہی بڑا کم ہوتا ہے, اور اگر ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کو سزائے موت. کم از کم میں نے اپنے 60 سال وکالت کے تجربے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کے اوپر سزائے موت ہو جائے. اور پھر سرکمسٹینشل ایویڈنس بھی وہ مکمل نہیں تھا. سرکاری وکیل اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل صاحب وہ بھی فوت ہو گئے. وہ سرکار کے اپیل لے کے آئے اپنے بڑے انداز میں, جیسے بڑا اچھا کیس ہے, مائی لارڈ مائی کیس از کورڈ آن آل فورس بائی لا لے ڈاؤن ان ذوالفقار علی بھٹو's کیس. جج صاحب نے اس کو دیکھا, اینڈ اٹس اے ویری گڈ کیس. صدر یہ کہا, میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے فائل اٹھائی, ایسے رکھی, a very good case is dismissed for citing a wrong judgment. So contempt was shown. Contempt was shown by the bar and the bench for this judgment. یہ قوم بنے گی, یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی, یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی. قبول ہے آپ کو اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے؟ تو خدمت کرو گے, محنت کرو گے, لڑو گے, مرو گے, اور جدوجہد کرو گے, ایمان سے کرو گے, خدا کی قسم کرو گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بمبئی کے کس ادارے سے ابتدائی تعلیم حاصل کی؟ جواب جانیے بریک کے بعد. ذوالفقار علی بھٹو نے کیتھیڈرل ہائی اسکول بامبے سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. جانو اور جانتے رہو. ہائی کورٹ کے جس بھی فیصلے سے آپ اپیل کریں اس کے لیے 30 دن کی میعاد کم از کم ہے. سپریم کورٹ میں اپیل کی. اب یہاں ایک تضاد تھا, مولوی صاحب نے, مولوی مشتاق صاحب نے یہ بھی زیادتی کی کہ بھٹو صاحب کو صرف 7 دن دیے, کیونکہ ہائی کورٹ بطور سیشن کورٹ تھی, اور سیشن کورٹ کے خلاف جو سزائے موت کی اپیل ہے وہ 7 دن میں ہوتی ہے. تو جو تصور تھا ہائی کورٹ کا وہ بن گیا سیشن کورٹ والا, جو سپریم کورٹ تھا وہ بن گئی ہائی کورٹ. ذوالفقار علی بھٹو بیماری کی وجہ سے عدالت آنے سے قاصر تھے, لیکن عدالت نے سماعت ان کی غیر حاضری میں بھی جاری رکھی. کیا قانونی نقطۂ نظر سے
ऐसा करना मुमकिन है? मुल्ज़िम का ये हक है टू गेट हिज प्रेजेंस कंडोन्ड, सिर्फ और सिर्फ जब उसे चार्ज का जवाब देना होता है फिर उसे कोर्ट में होना चाहिए। जब मुल्ज़िम अपने बयान देने हैं 342 के, उसे कोर्ट में होना चाहिए। कानून ये कहता है कि जब तक मुल्ज़िम ना हो या उसका कोई नॉमिनेटेड बंदा अदालत में ना हो, किसी किस्म की कार्रवाई जो है फौजदारी नहीं हो सकती। अब आप देखें टेररिस्ट कोर्ट में ऐसे किया था कि उसकी एब्सेंस में मुकदमा चल सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया था। क्रिमिनल ट्रायल में तो आमतौर से अक्यूज को प्रेजेंट होना चाहिए हमेशा, लेकिन अगर किसी वजह से हेल्थ की बिना पर अगर वो नहीं आ सकते तो ट्रायल तो कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेड हैं बाय हिज काउंसिल, तो ट्रायल तो कंटिन्यू हो सकता है। कानून में शक का फायदा बिलाशुबा मुल्जिम को दिया जाता है, न कि मुद्दई को। इस मुकदमे में शक का फायदा हकीकतन किसे पहुंचाया गया? जी हाँ, उड़ा दी गई इस असूल की इन दो फैसलों में, जो हाई कोर्ट का फैसला था और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। फैसले के बाद बेंच के रुकन जस्टिस दुर्रा पटेल ने इस केस में सजाए मौत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया। ऐसी डाउट होए उसमें जो 3 जज इक्विट करे, तो दूसरा मुल्क में तो मेजॉरिटी जजेस फिर बाद में सेंटेंस मॉडिफाई कर सकता। अगर 2 जज जो रिटायर ना हो गए होते, एक रिटायर हो गए और एक छोड़ गए, कैसे साहब जस्टिस कैसे छोड़ गए और जस्टिस वहीदुद्दीन साहब बीमारी की वजह से मुकदमे से हट गए, और ये दोनों जज साहिबान जहाँ तक हमें याद पड़ता है और जो कुछ भी तासुर मिला है, बल्कि एक आध किताबों में भी ये बात दर्ज है कि ये दोनों जज साहिबान इस हक में थे कि भुट्टो को शक की गुंजाइश दी जाए। तो इस तरीके से तो मेजॉरिटी ने शक की गुंजाइश जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देनी थी, लेकिन इन 2 जज के रिटायरमेंट की वजह से माइनॉरिटी ने शक की गुंजाइश जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी, लेकिन मेजॉरिटी ने इसके खिलाफ, अक्सरियत ने इसके खिलाफ फैसला किया। क्रिमिनल ट्रायल में शक का फायदा हमेशा मुल्जिम को दिया जाता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि जिस तरह इट हैज टू बी बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, तो अगर कोई डाउट है तो वो फायदा मुल्जिम को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो सरासर जो शक का फायदा है वो तो दिया गया गवर्नमेंट को, स्टेट को, प्रोसिक्यूटर को दिया गया रादर देन मुल्जिम। किसी भी सूरत में इस केस में मौत की सजा नहीं हो सकती थी, चाहे आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट से भी अगर उनको आप मुस्तस्ना करार दे देंगे, ठीक है जी, बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देते, तब भी सजाए मौत नहीं हो सकती। ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि द बेनिफिट ऑफ डाउट इज गिवन टू द एक्यूज्ड। लॉ में, जूरिस्प्रूडेंस में है कि एक्यूज इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ लॉ। ये जूरिस्प्रूडेंस की ये कहती है, जस्टिस ये कहती है दैट 9 गिल्टी मैन मे गो फ्री बट 1 इनोसेंट पर्सन शुड नेवर बी हैंग्ड, शुड नेवर सफर। दिस इज द एसेंस ऑफ जस्टिस। जिस शख्स को आपने सजा देनी है उसके खिलाफ केस साबित होना चाहिए बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट। 18 मार्च सन 1978 के दिन इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुजरिम करार दे दिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 4 अप्रैल सन 1979 को इस फैसले पर अमल दरामद के साथ पाकिस्तानी सियासत का एक अहम बाब खत्म हुआ। गढ़ी खुदा बख्श जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आखिरी आरामगाह करार पाई और यूं ये मुकदमा आने वालों के लिए अनगिनत खदशात और सवालात छोड़ गया। मुकदमे का कत्ल था, मुकदमे का बहीमाना कत्ल था। एक जज के भी इख्तिलाफ पे कभी तारीख में सजाए मौत नहीं हुई। एक ट्रायल, उसमें कन्विक्शन, अपील का डिसमिस होना, रिव्यू का डिसमिस होना, फिर उसके बाद मेरी मर्सी पिटीशन थी, प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन तो नहीं थी लेकिन रिप्रेजेंटेशन थी, इसमें मैंने कहा था जवाब को खुदा के वास्ते आप न दे सका। It has not left a good impact on our judicial system. ये इस बात की शहादत देता है कि जो हमारा सिस्टम है it can be manipulated. It was a classic example of manipulation of judicial system. बिला शक व शुबा इंसाफ
کا لفظ قتل تو نہیں استعمال کر سکتا، انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت دے، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اس مقدمے میں انصاف نہیں ہوا، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم سب نے اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں تمہیں گواہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاشکند کے باہر پھینک کے رکھا تھا۔ کیوں میں اقتدار چاہتا تھا؟ میں اقتدار بذات خود ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا، میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار محنت کشوں کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار عوام کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار عام کے لیے چاہتا تھا۔